ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا بمناهج الصدق والتصديق، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، اور سائی لو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سائی لو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، اور یاد ابرو کر کے تڑپو بلبلو، ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. عزیزان گرامی وقار، آئیے حسب معمول کچھ معروضات کی سعادت اور برکت حاصل کرنے سے پہلے ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین باعث تخلیق کون و مکان سید انس و جاں شفیع آدم و آدمیاں محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کی نظر پیش کریں. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، وعلی آلہ وذویہ ابد الدہور وکرما. شاعر کہتے ہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. آگاہ مانا خبردار، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. یہاں انبیاء اور اولیاء کرام مستثنا ہیں، کیونکہ اللہ کی عطا سے انبیاء اور اولیاء کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو اس دنیا سے کب تشریف لے جانا ہے. یہ عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اور اس کا ثبوت میں آپ کو دوں کہاں ہے تو بخاری شریف میں حضرت عائشہ مومنوں کی ماں صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی وفات سے 6 مہینے پہلے، کتنے مہینے پہلے؟ اپنی بیٹی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو قریب بلایا اور آہستہ سے آپ کے کان مبارک میں کچھ ارشاد فرمایا. یہ ارشاد سن کر خاتون جنت رونے لگی. پھر میرے آقا علیہ السلام نے ایک اور بات ارشاد فرمائی جسے سن کر خاتون جنت ہنسنے لگی. حضور کی وفات تک حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے اس راز کو ظاہر نہ کیا. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اصرار کر کے پوچھا، اے فاطمہ بتاؤ تمہارے کان میں آقا نے کیا فرمایا پہلی مرتبہ کہ تم ہنسنے لگی؟ دوسری مرتبہ کیا فرمایا؟ پہلی مرتبہ کیا فرمایا کہ تم رونے لگی؟ دوسری مرتبہ کیا فرمایا کہ تم ہنسنے لگی؟ ارشاد فرماتی ہیں
میرے آقا نے میرے کان میں آہستہ سے کہا بیٹی فاطمہ میں اسی مرض میں وفات پا جاؤں گا، میں اسی مرض میں وفات پا جاؤں گا۔ گویا ہمارے آقا نے غیب کی خبر دی، اپنی وفات کی خبر دی۔ اور پھر دوسری مرتبہ میرے آقا نے اچھا جب سرکار نے یہ فرمایا کہ میں اسی مرض وفات میں وفات کر جاؤں گا تو میں رونے لگی۔ دوسری مرتبہ جب سرکار نے فرمایا اے فاطمہ میرے اہل بیت میں سے پہلی تم ہوگی جو مجھ سے آ کر ملاقات کرو گی، تو میں ہنسنے لگی۔ اب ذرا غور کیجئے، جو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کو 5 چیزوں کا علم نہیں دیا گیا، وہ غلط کہتے ہیں کہ بارش کب برسے گی، کل کون کیا کمائے گا، کون کہاں مرے گا، کس کے پیٹ میں کیا ہے، اللہ اکبر کس کی موت کہاں آئے گی۔ عزیزان گرامی وقار، یہ حدیث ان کے اس عقیدے کو جھٹلاتی ہے۔ جہاں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان 5 چیزوں کا بیان فرمایا ہے، وہاں مطلب یہ ہے اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارے آقا کو اللہ نے آگے کی بات بھی بتا دی ہے، پیچھے کی بات بھی بتا دی ہے۔ میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائے آفرینش عالم سے لے کر تا قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد کے احوال بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بتا دیے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ بہرحال اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کو اپنی وفات کا علم ہوتا ہے، اور میرے آقا نے اپنی وفات سے 6 مہینے پہلے نہ صرف اپنی وفات کی خبر دی بلکہ حضرت خاتون جنت کی وفات کی بھی خبر دے دی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات اس شعر پر بات چلی تھی، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، اور جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے۔ کیا تم نے اس زمانے میں رستم زمانہ کو دیکھا ہے جو باقی رہا ہو، کہو گے نہیں؟ کیا تم نے اپنے وقت کے نمرود بدبخت بادشاہ کو دیکھا ہے جو باقی رہا ہو، کہو گے نہیں؟ کیا تم نے اپنے وقت کے فرعون اور ابو جہل کو دیکھا ہے کہ باقی رہے ہو، آپ کہو گے نہیں؟ میں پوچھوں گا آپ بتاؤ سلاطین زمانہ کہاں ہے، آپ کہو گے خاک کے نیچے۔ میں پوچھوں بتاؤ رستم زمانہ کہاں ہے، آپ کہو گے خاک کے نیچے۔ میں پوچھوں بتاؤ نمرود بدبخت کہاں ہے، خاک کے نیچے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ اکبر اسے پائیدار نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا کل من علیہا فان، اس میں جو بھی ہے، شجر ہے، حجر ہے، شمس ہے، قمر ہے، ملک ہے، فلک ہے، جن ہے، انسان ہے، سب کو فنا ہے، باقی رہنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ حضرات اس سے یہ معاملہ کلیئر ہو گیا، دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جب ہم رہنے کے لیے یہاں پر رہنے کے لیے پرمیننٹ نہیں آئے تو ہمیں چاہیے ہماری جو جگہ ہے پرمیننٹ ہم اس کی تیاری کریں۔ یہ تو ہماری جگہ ٹیمپروری ہے، اور ٹیمپروری چیزوں کے لیے، ٹیمپروری زندگی کے لیے ہمیں جو ہے اللہ اکبر اتنی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں وہ فکر کرنی چاہیے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُؤَلِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی ہر ایک کے لیے ایک متوجہ ہونے کے لیے ایک سمت ہے، ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ مفہوم آیت ہے، اصل ترجمہ کنز الایمان سے دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی تفسیر میں غالباً تفسیر قرطبی میں یہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں،
بنی اسرائیل ہم سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مکرم تھے، معظم تھے کہ ان میں جب کوئی گناہ کرتا تھا اللہ اکبر تو گناہ اس کے دروازے پر اس کے گناہ کا کفارہ لکھ دیا جاتا تھا کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے، اس کے کفارے میں اپنا کان کاٹ لے یا اپنا دامن کاٹ لے یا اتنا خیرات کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا رحمت عالم یہ سن کر خاموش ہوئے۔ جبریل امی سدرہ کے مکی یہ آیت کریمہ لے کر کے نازل ہوئے۔ اے مسلمانوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے مومنوں تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ امتیں اور ہیں جو گزر گئی ہیں لیکن تم امت ایسی امت ہو، وسط امت ہو، اس لیے کہ اس نبی کا، اس امت کا نبی اعلیٰ تھا، اس امت کا نبی سارے نبیوں کا نبی ہے، سارے نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ امتوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حضرات یہ ہمارے آقا سارے نبیوں میں افضل ہیں اور ہمارے آقا کی امت ساری امتوں میں افضل ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہم آنے میں سب سے لاسٹ ہیں، جانے میں سب سے پہلے جنت میں۔ ہم آنے میں سب سے لاسٹ اور جانے میں جنت میں سب سے پہلے، بلکہ میرے آقا نے فرمایا انا قائدہم الی الجنہ۔ اے لوگوں سنو سنو، آج دنیا پرائم منسٹر کے پیچھے بھاگتی ہے، آج دنیا امیر و حاکم کے پیچھے بھاگتی ہے، آج دنیا ایک بزرگ کے پیچھے دوڑتی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، میرے آقا کی ساتھ ہوگی، حضرت آدم بھی ہوں گے، حضرت نوح بھی ہوں گے، حضرت شیخ بھی ہوں گے، حضرت یعقوب بھی ہوں گے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ بھی ہوں گے، لیکن سارے نبیوں کے جو قائد ہوں گے جو جنت کی طرف سب کو لے کر جائیں گے، آگے آگے مصطفیٰ ہوں گے، پیچھے پیچھے انبیاء ہوں گے۔ انا قائدہم الی الجنہ۔ اچھا قائد ہوں گے، ایک بات اور سن لیجئے، چونکہ مضمون سے لگتی بھی بات ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انا حامل لواء الحمد یوم القیامت تحتہ آدم ومن دونہ ولا فخر۔ قیامت کے روز لوگوں سنو سنو، میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، کہیے سبحان اللہ، اور اس جھنڈے کے نیچے ان لوگوں کو کوئی جگہ نہیں جو نبی کے میلاد کے جھنڈے پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس جھنڈے کے نیچے وہی ہوں گے جو میلاد النبی میں مصطفیٰ کا جھنڈا اٹھاتے ہوں گے، جو میلاد النبی میں خوشی مناتے ہوں گے، چاہے وہ خوشی جو ہے عملاً اظہار کریں یا پھر ان کے دل میں خوشی ہو، چاہے جھنڈا لہرائے نہ لہرائے، لیکن مصطفیٰ کی آمد کے موقع سے ان کا دل مچل رہا ہو تو یقیناً وہ جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ ہم نے پوچھا اے میرے آقا یہ بتائیے آپ کے جھنڈے کے نیچے کون کون ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا تحتہ آدم ومن دونہ، میرے جھنڈے کے نیچے حضرت آدم سے لے کر تا قیام قیامت جتنے مومنین ہیں سب جمع ہوں گے۔ حضرات ایک بات اور عرض کروں، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جھنڈا قیامت کے روز مولا علی کے ہاتھ میں دیں گے، اور مولا علی اپنے جھنڈے کے نیچے اسے رکھیں گے جو صدیق اکبر کو بھی مانتا ہو، عمر فاروق کو بھی مانتا ہو، عثمان غنی کو بھی مانتا ہو، حضرت امیر معاویہ کو بھی مانتا ہو، سارے صحابہ کو مانتا ہو۔ اس نظام میں مت رہنا ہم اس جھنڈے کے نیچے چلے جائیں گے توہین صحابہ کر کے، نہیں۔ اللہ اکبر، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نیکیوں کی جانب سبقت کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ تم خیر امت ہو، بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امت،
اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی. کیوں بہترین امت ہو؟ بریانی کھاتے ہو اس لیے؟ گوشت کے بغیر کھانا نہیں ہضم ہوتا اس لیے؟ اچھے اچھے کپڑے پہن کر اتراتے ہو اس لیے؟ شادیوں میں فضول خرچیاں کرتے ہو اس لیے؟ غیر اسلامی لباس پہنتے ہو اس لیے؟ چہروں سے داڑھی صاف کرتے ہو اس لیے؟ نمازوں کو چھوڑتے ہو اس لیے؟ نہیں. قرآن نے کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اس لیے بہترین امت ہو. تم اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہو، برائی سے بچاتے بھی ہو، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے بھی ہو. اللہ اکبر. قرآن نے کہا نیکیوں کی طرف سبقت کرو، نیکیوں کی طرف آگے بڑھو. اللہ الصمد. آج ہم دنیا میں ایک دوسرے کو دیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس کم سے کم زیادہ نہیں تو اتنا ضرور ہونا چاہیے. اس کے پاس یہ گاڑی ہے، میرے پاس بھی ہونا چاہیے. اس نے اپنے بیٹے کی شادی ایسے دھوم دھام سے کی ہے، میں بھی ایسے ہی دھوم دھام سے میرے بیٹے کی شادی کروں گا. یاد رکھو اس دعوت میں مصطفیٰ نے شریک ہونے کو منع فرمایا ہے. جو دعوت فخر و مباحات کی وجہ سے کی جاتی ہے کہ بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، واہواہی کرنے کے لیے، ولیمہ تو سنت ہے مگر اللہ اکبر کبیرہ شادی کرنا، اپنی بیٹیوں کو رخصت کرنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے. لیکن تم نے شادیوں کو، ولیمے کو ایسا مشکل بنا دیا ہے. ایک غریب باپ سوچنے لگتا ہے میں اپنی بیٹی کی ارمانیں کیسے پورے کروں گا، میں زمانے کے حساب سے کیسے چلوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. جبکہ شادی کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف سے ایجاب ہو جائے، دوسری طرف سے قبول ہو جائے تو گواہان سماعت کر لیں. اللہ اکبر. نکاح منعقد ہو گیا، اب ولیمہ کرنا وہ نوشہ کے ذمہ ہے. فرمایا اولی بولو بھی شادی ولیمہ کر، اگرچہ ایک بکری کے ذریعے سے ہو. لیکن اللہ اکبر کبیرہ. میں یہ نہیں کہتا ہوں عزیزان گرامی وقار کہ آپ اچھے سے شادی نہ کریں، اچھے سے ولیمہ نہ کریں. نہیں، اللہ نے وسعت دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے. شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ جائز طریقے سے اس کو خرچ کیجئے، جس میں فخر نہ ہو، مباحات نہ ہو، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا مقصود نہ ہو. اللہ اکبر. ادائیگی سنت کی نیت ہو. یقیناً یہ بات جو ہے جو ادائیگی سنت کے لیے ہو وہ بہترین ہے، محمود ہے، مستحسن ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن آج دیکھا یہ جاتا ہے عزیزان گرامی وقار، یہ صرف ادائیگی سنت کے نام کے لیے، ادائیگی سنت کے لیے نہیں بلکہ یہ فخر و مباحات کے لیے، لوگوں میں دکھانے کے لیے، چرچا کرنے کے لیے. فلاں نے ایسی شادی کی اپنے بیٹے کی، فلاں نے وہ شادی محل خریدا، فلاں نے 1000 اور 1500 آدمیوں کی دعوت کی، فلاں نے اتنی ورائٹیز رکھی کھانے میں. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان گرامی وقار یاد رکھو آج قوم مسلم تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے، ان کی کٹنگیں الگ الگ ہیں، ان کی وضع و قطع الگ ہے. کوئی کان میں بالی ڈال کے گھوم رہا ہے، کوئی ہاتھ میں براسلیٹ پہنے ہوئے ہے، کوئی گلے میں چین ڈالا ہوا ہے، کوئی کٹنگ طرح طرح کی کیے ہوا ہے. میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے لعنت فرمائی اس عورت پر جو مرد کی طرح وضع قطع گیٹ اپ اختیار کرے، اور لعنت فرمائی میرے آقا نے اس مرد پر جو عورت کی طرح گیٹ اپ اختیار کرے. اللہ اکبر کبیرہ. اور آپ دیکھ لیں نوجوانوں میں نشہ خوری عام ہو رہی ہے، آپ دیکھ لیں نوجوانوں میں فحاشی عام ہو رہی ہے، آپ دیکھ لیں نوجوانوں میں عیاشی عام ہو رہی ہے، آپ دیکھ لیں نوجوانوں میں جوا بازی عام ہو رہی ہے، آپ دیکھ لیں نوجوان مسجد سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں شادیوں میں بے پردگی عام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فضول خرچی عام ہے. میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا شادی کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو. اللہ اکبر کبیرہ. کہ زنا مشکل ہو جائے. آج لوگوں نے شادی کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ زنا آسان ہو رہا ہے اور لوگ شادی کو چھوڑ کر زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں، ہمارا قوم کا معاشرہ ہے. اس لیے کہ عزیزان گرامی وقار ہمیں اپنی اوقات سے زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. حسیر جتنی ہے اتنے پاؤں پھیلاؤ. اللہ اکبر. کسے دکھانا ہے تم کو؟ کسے سنانا ہے تم کو؟ یہ لوگوں کو دکھانا ہے، یہ لوگوں کو بتانا ہے جو تمہارے منہ پر تمہاری تعریف کرتے ہیں، پیٹ کے پیچھے تمہاری برائی بیان کرتے ہیں اور گالیاں بکتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے برا ولیمے کا
کان کھول کے سنو، سب سے بڑا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں امیروں کو بلا لیا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تمہیں جو ہے وہ جنازے کے وقت میں تمہیں امام و مؤذن یاد آتے ہیں، مدرسے کے بچے یاد آتے ہیں، فاتحہ کے موقع سے مدرسے کے طلبہ یاد آتے ہیں، تمہیں جب نکاح پڑھانا ہو مؤذن و امام مدرسے کے بچے یاد آتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی وقار، جب تم شادیاں کرتے ہو، جب تم ولیمہ کرتے ہو، کیا تمہاری ولیمے میں شادی میں مدرسے کے بچے بلائے جاتے ہیں؟ کیا غریب بلائے جاتے ہیں؟ نہیں بلائے جاتے نا، مدرسے کے طلبہ نہیں بلائے جاتے نا۔ یہی برا کھانا ہے تمہارا ولیمے کا۔ میرے آقا نے فرمایا ولیمے کا وہ کھانا سب سے برا ہے، امیروں کو بلا لیا جائے، غریبوں کو ترک کر دیا جائے۔ اگر کوئی رشتہ داروں میں غریب ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہو، اگر رشتہ داروں میں کوئی امیر ہے بار بار جا کر دعوت دیتے ہو، فون کر کے دعوت دیتے ہو، اور جب وہ نہیں پہنچتا فون کر کے بلاتے ہو۔ لیکن اگر وہی اپنے رشتہ داروں میں کوئی بیچارہ غریب ہے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ قرآن نے کہا فاستبقوا الخیرات، نیکی کی طرف بڑھو، یہ سب چھوڑو، یہ جو دنیا میں کر رہے ہو معلوم ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ بہت برا ہے۔ اور میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی لوگ جب شادیوں میں ولیمے میں خرچہ کرتے ہیں لاکھوں کے روپے لٹا دیتے ہیں، لیکن تعجب کی بات ہے مسجد کی رسید کٹتی ہے، کہا جاتا ہے دولہے کے لیے 2000 روپیہ، عرس کی طرف کے لیے 1500، منہ کھل جاتا ہے، حیرت سے آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں۔ کیا مولانا، کیا حضرت، اتنا زیادہ؟ اللہ اکبر، اللہ کے گھر کو دینے کے لیے تجھے یہ رقم زیادہ نظر آ رہی ہے، شادی محل کو 1,00,000 1.5 لاکھ روپیہ دیا وہ زیادہ نہیں ہے، جبکہ یہی شادی چھوٹے شادی محل میں بھی کر سکتے تھے، تم نے دعوت 4 لاکھ کی ہے، یہ تمہیں زیادہ نظر نہیں آتا ہے، جبکہ وہی دعوت 1,00,000 1.5 لاکھ میں بھی ہو سکتی تھی۔ عزیزان گرامی وقار، تم نے 1 لاکھ روپیے کا کیا مرد بنایا ہے؟ اللہ الصمد، کیا جواب دو گے اللہ رب العزت کو؟ یہ مسجد جسے آباد کرنے کا حکم ہے، 1 لائٹ بھی لگا دو گے اللہ تمہاری قبر کو روشن کرے گا۔ 1 لائٹ بھی لگا دو گے اللہ تعالیٰ تمہاری قبر کو روشن کرے گا۔ 1 روپیہ اللہ کی رضا کے لیے دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں 700 روپیہ دینے کا ثواب عطا کرے گا۔ فاستبقوا الخیرات، میں پھر سے کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا آپ اچھے انداز سے شادیاں نہ کریں، ولیمہ نہ کریں، اس میں ممانعت نہیں ہے اسلام کی، شریعت کے دائرے میں رہ کر اللہ نے وسعت دی ہے، آپ اچھا شادی محل خریدیے، اچھے سے اچھی دعوت کیجئے، مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کیجئے، علماء کو مدعو کیجئے اس میں، اور طلبہ کو مدعو کیجئے، مدرسے کے بچوں کو بلائیے، اس لیے کہ مدرسے کے بچے وہ ہیں جو اہل سنت و جماعت کے مدرسے ہیں، جب مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں یہ وہ بچے ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی طالب علم قبرستان سے گزر جاتا ہے اللہ تعالیٰ 40 روز تک اس سے عذاب قبر اٹھا لیتا ہے۔ اگر یہ طالب علم تمہاری دعوت میں آئے گا، بولو تمہارے بیٹے اور بیٹی کی شادی میں برکت ہوگی نہیں ہوگی، دلہا اور دلہن سلامت رہیں گے نہیں رہیں گے؟ یہاں پر رک کر میں حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضور حافظ ملت کون ہیں؟ حافظ ملت جو ہندوستان کی ایک عظیم یونیورسٹی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ یوپی جھاڑ کے نیچے حضرت نے پڑھانا شروع کیا تھا۔ 50 سال ہو گئے حضرت کو اس دنیا سے رخصت فرمائے ہوئے، آج جا کر وہ ادارہ دیکھیں، اللہ اکبر، حافظ ملت نے جھاڑ کے نیچے پڑھائی شروع کی تھی، پھر محنت کی، ایک عمارت بنائی، پھر محنت کی اور زمین خریدی، پھر محنت کی اور زمینیں خریدی، آج جا کر دیکھیں، جہاں تک دیکھیں گے آپ زمین ہی زمین نظر آئے گی۔ آج پوری دنیا میں وہاں کے پڑھے ہوئے علماء، حفاظ، قراء، مفتیان کرام دین متین کی خدمات بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، توجہ سے سنیے گا، حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں
ایک آدمی آیا شکایت لے کر، حضور میرے گھر میں برکت نہیں ہے، بڑا پریشان ہوں، رزق کی تنگی ہے۔ اللہ اکبر، لوگ تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، جس کی برکت سے نماز گھر میں برکت ہوگی، جس کی برکت سے نماز میں راحت ملے گی، گھر میں راحت ملے گی، جس کی برکت سے تمہارے گھر میں امن و سکون آئے گا، چین آئے گا، میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہوں گے۔ اللہ اکبر، نماز تو پڑھتے نہیں ہیں لیکن تعویذ لینے کے چکر میں رہتے ہیں، کبھی یہ بابا کبھی وہ بابا۔ ارے وہ بابا جو خود بے نمازی ہے اور بے شرع ہے، جاہل ہے، وہ تمہاری نیا کیسے پار لگائے گا جس کی نیا خود جو ہے وہ طوفانوں کے گھیرے میں ہے، جس کی نیا خود طوفانوں کے گھیرے میں ہے، وہ تمہاری نیا کو کیسے پار لگائے گا؟ پیارے ذرا عقل سلیم تو رکھتے ہو، سوچو۔ سب سے بڑی تعویذ نماز ہے، زور سے بولو۔ اس لیے کہ نمازی کا چہرہ اللہ روشن کر دیتا ہے، وہ دنیا میں رہتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کی اولاد میں برکت دیتا ہے، اس کے جسم میں طاقت دیتا ہے، اور جب قبر میں جاتا ہے اللہ اس کی قبر کو حد نگاہ تک کشادہ فرما دیتا ہے۔ جب مومن کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، نمازی کو، اللہ اکبر، تو دفن کر کے جب لوگ چلے جاتے ہیں، اب فرشتے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، دانی اصلی دانی اصلی، چھوڑو چھوڑو مجھے نماز پڑھنا ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ مطلب وہ سمجھ رہا ہے کہ اندھیرا ہے چونکہ قبر میں، اب سورج غروب ہونے والا ہے، میری نماز اثر قضا ہو جائے گی۔ ارے جس کو زندگی میں اپنی نماز قضا ہونے کی فکر نہ تھی، وہ کیا قبر میں فکر کرے گا؟ پیارے اس لیے اس سے پہلے کہ تیری فکر کی جائے تو اپنی فکر کر، اپنی آخرت کی فکر کر، اس لیے کہ بے نمازی بہت بری موت مرتا ہے، بے نمازی کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، بے نمازی بھوکا اور پیاسا اس دنیا سے جاتا ہے، بے نمازی پر عذاب قبر میں مبتلا اور عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں رک کر میں جو ہے ایک بات عرض کروں، اللہ اکبر، نماز جو فرض ہے لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں اور نیاز کو ایسی فرضیت سمجھتے ہیں کہ نماز جائے تو جائے مگر نیاز نہ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر بیٹھے ہیں، بیٹھے تو بیٹھے ہیں، اور کوئی عورت آ رہی ہے اسے جھاڑ پھونک کر رہے ہیں، اور کوئی آ رہا ہے اسے تعویذ دے رہے ہیں، بیٹھے ہیں بے نمازی۔ اللہ اکبر، جب قبر کے مجاور ایسے ہوں گے کہ ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر جو ہے وقت جھاڑ پھونک کر رہے ہیں، تعویذ کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کی انہیں فرصت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے جملہ دے رہا ہوں، نوٹ کرو، اچھا لگے تو دعا دے دینا، نماز پڑھو گے اور نماز پڑھ کر نیاز دلاؤ گے تو نماز کی برکت سے نیاز قبول ہوگی اور نیاز کی برکت سے نماز قبول ہوگی۔ نماز کی برکت سے نیاز قبول ہوگی اور نیاز کی برکت سے نماز قبول ہوگی۔ عزیزان گرامی، اللہ اکبر، دانی اصلی، مجھے چھوڑو، نماز پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، وہ سمجھ رہا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے، میری نماز قضا ہو رہی ہے، لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ نماز قضا ہو رہی ہے، ہم بیٹھے ہیں گپ شپ ہانک رہے ہیں، آخر پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں کر لیں گے، حج فرض ہو گیا، ٹال مٹول کر رہے ہیں، بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، یہاں تک کہ بعد میں کرتے ہوئے یہ ایسے چلے گئے کہ یہ بعد ہی ہو گئے، بہت آ گیا ان کو اور نزدیک سے دور ہو گئے، مطلب یہ کہ قبر میں پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی وقار، ایک حدیث شریف مجھے یاد آ رہی ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بادروا بالاعمال سبعا، یعنی 7 چیزوں کے آنے سے پہلے وہ عمل میں جلدی کرو۔ فرمایا پہلی بات، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحت کو غنیمت جانو، جب تک صحت ہے اللہ کی عبادت کر لو، اور میرے آقا نے فرمایا تندرستی آنے سے پہلے امیری کو، تمنگری کو غنیمت جانو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ میرے آقا نے فرمایا
کہ بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، اللہ اکبر، موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، اس طرح کے اور اقوال ہیں۔ باقی تین اللہ اکبر کبیرہ، حضرت میمون ابن مہران رحمت اللہ علیہ خلیفہ وقت ہشام کے وقت کے بزرگ ہیں۔ کسی نے کہا اے اللہ کے ولی، ہشام کی بیوی جو خلیفہ کی بیوی ہے اس نے مرتے وقت اپنے سارے غلام آزاد کر دیے۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا لوگ اپنے مال میں دو طرح کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پہلی نافرمانی اپنے پاس مال ہے مگر اس وقت بخل سے کام لیتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، اور دوسری نافرمانی یہ ہے کہ جب وہ مال دوسروں کا ہو ہی گیا اب وہ خرچ کرتے ہیں، یہ دوسری نافرمانی ہے۔ اللہ اکبر، کیا سمجھا آپ نے؟ یعنی آپ کہو گے مرتے وقت میری یہ وصیت ہے اتنا فلاں کا، اتنا فلاں کا، یہ مسجد میں دے دو، یہ مدرسے میں دے دو، اب تیرے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے آقا رحمت اللہ فرماتے ہیں وہ تو دوسروں کا ہو ہی چکا ہے، اب تیرے کہنے نہ کہنے سے کیا فرق پڑنے والا؟ اس لیے موت آنے سے پہلے صدقہ و خیرات کر لو، نیکیوں کی طرف آگے بڑھو۔ آئیے میں حدیث سناتا ہوں آپ کو، یہ حدیث پاک حضرت ابو سراعہ عقبہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والی صحابی اجمعین، اغثنی یا رسول اللہ وامددنی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابو سراعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقبہ ابن حارث ہیں۔ یہ کہتے ہیں وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز عصر پڑھائی، حضور کے ساتھ ہم نے نماز عصر پڑھی۔ جب سلام پھیرا حضور نے، سلام پھیرتے ہی میرے آقا علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کی صفوں کو پھلانگتے ہوئے اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر میں تشریف لے گئے۔ صحابہ بڑے حیران متعجب گھبرا گئے، اس لیے کہ صحابہ وہ تھے جب اپنے نبی کو بے قرار دیکھتے تو خود بے قرار ہو جاتے، جب اپنے نبی کو غمگین دیکھتے تو ان کے چہروں پر بھی غم و اندوہ کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام انہیں نظر نہیں آتے تو آس پاس کے جنگلوں میں، وادیوں میں، پہاڑوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاشا کرتے تھے۔ سرکار کے اس عمل نے صحابہ کو حیران پریشان کر دیا۔ جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ کو متعجب دیکھ کر ارشاد فرمایا میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا رہ گیا تھا جو حضور کی ملکیت میں تھا۔ فرماتے ہیں مجھے یہ ناپسند ہوا کہ وہ سونے کا ٹکڑا میرے گھر میں رکھا ہوا ہو اور رات گزر جائے، اس لیے میں نے رات گزرنے سے پہلے اسے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک کو بظاہر ضرورتیں ہوتی تھی، 9 یا 11 ازواج مطہرات کا خرچہ ہے اور دیگر اخراجات ہیں، مگر میرے آقا علیہ السلام کو یہ بھی پسند نہیں کہ سونے کا ایک ٹکڑا گھر میں رکھا ہوا ہے جو اس وقت ضرورت سے کچھ زائد ہے وہ میرے گھر میں رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے مجھے یہ پسند ہے اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ جو کئی میلوں پر پھیلا ہوا پہاڑ ہے، مدینہ طیبہ کا وہ مقدس پہاڑ ہے، وہ پیارا پہاڑ ہے، الحمدللہ بارہا ہمیں زیارت ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زیارت عطا فرمائے اور بار بار ہمیں بھی زیارت عطا فرمائے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا احد وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور ہم سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہی وہ پہاڑ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میں اسے 3 دن سے زیادہ رکھنا پسند نہیں کروں گا، میں سب کا سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا۔ آپ سے یہ تو مطالبہ نہیں ہے آپ اپنی ساری زندگی کی پونجی اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں، اس لیے کہ نہ ہماری ایسی اوقات ہے نہ ہماری ایسی بساط ہے، لیکن یہ بھی تو ضروری ہے
اللہ کی راہ میں خیرات کیجئے، اپنے رشتہ داروں میں صلہ رحمی کیجئے، مسجد و مدرسے میں پیسہ دیجئے، اور پیسہ دیتے وقت اپنا دل کبھی ملول مت کیجئے، اس لیے کہ وعدہ ہے میرے رب کا، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، وعدہ ہے میرے مصطفیٰ کا، اللہ کی راہ میں ایک دو گے اللہ تمہیں 10 دے گا، اور یہ یقین ہو مومن کا، یقیناً اللہ رب العزت اسے دے گا، اور ایک دروازہ بند کرے گا 70 دروازے کھولے گا۔ ایک بات اور میں عرض کروں، حافظ ملت کی بات چلی تھی، میں اس کو مکمل کروں گا۔ حافظ ملت نے فرمایا، حضور محدث کبیر فرماتے ہیں، بارہا مجھ سے حافظ ملت نے فرمایا ہے، 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں مخلوق کی تقدیر میں اس کا رزق لکھا جا چکا ہے، نہ اس سے گھٹے یا نہ بڑھے گا، تو پھر تمہیں روزی کا فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ تمہیں روزی کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں لالچ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ حاضر ہوا، توجہ ہے نا، یاد ہے، وہ حاضر ہوا، کہا حضور میرے گھر میں تنگ دستی ہے، مجبور ہوں۔ حافظ ملت علیہ الرحمہ سے یہ سوچ کے آیا تھا شاید حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں گے یا تعویذ دے دیں گے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، ایک طالب علم کو بلا کر، مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو بلا کر اسے لے جاؤ، اپنے گھر میں اسے 1 مہینے تک کھانا کھلاؤ۔ اب آنے والا حیران، یہ کیا رے باولٹا لینے کے دینے پڑ رہے، میں تو یہاں لینے آیا تھا، حضور حافظ ملت بچے کو دے کے بھیج رہے ہیں، یہاں گھر کے باندھے ہیں، میں اس بچے کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے کہتے ہیں ولی کی نظر وہ دیکھتی ہے جو کسی کی نظر نہیں دیکھتی۔ اب حکم تھا حافظ ملت کا، لے کر گیا، لے جانے کے بعد اس بچے کی بڑی خاطر مدارت کی، اللہ اکبر، 1 مہینہ گزرا، 1 مہینے کے بعد حافظ ملت کی بارگاہ میں آیا، کہا حضور ایک اور بچے کو بھیج دیجئے، ایک اور بچے کو بھیج دیجئے، اس لیے کہ اس کے گھر میں آنے سے اللہ نے رحمت نازل فرمائی اور میری غریبی دور ہو گئی، اور میرے گھر میں اللہ اکبر اچھے اچھے کھانے بننے لگے، ایک اور بچے کو بھیج دیجئے۔ عزیزان گرامی وقار، فاستبقوا الی الخیرات۔ یہ شادیوں میں فضول خرچیاں، حد سے آگے بڑھنا، یہ سوچ رہے ہو ہم چھوڑ دیے جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے؟ فرمایا غریب امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، اور امیروں کو روک لیا جائے گا، فرمایا جائے گا اس وقت تک تو جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اپنا پورا حساب کلیئر نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات کس ذہن میں ہے، کہاں پر ہے؟ اللہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فاستبقوا الی الخیرات، نیکیوں کی طرف آگے بڑھو۔ چلیے اب میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ علیہ السلام، ای الصدقۃ افضل، کون سا صدقہ افضل ہے، کب میں خرچہ کروں زیادہ ثواب ملے گا؟ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو تندرست ہو، جب تو تندرست ہو اور تجھے مال کی حرص ہو اور تمنگری کی لالچ ہو اور تجھے جو ہے وہ غریبی کا ڈر لگا رہے کہ میں خرچہ کر دوں گا، پیسہ گھٹ جائے گا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایسے وقت میں صدقہ کرنا سب سے افضل ہے۔ ایسے وقت میں صدقہ کرو، ورنہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے، جب لاچار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، دوائی کر کر کے تھک جاتا ہے، تب مجھے صدقہ یاد آتا ہے، تب لوگ کہتے ہیں بھئی صدقہ کرو، بکرا خریدو صدقہ دو۔ اللہ اکبر، زندگی میں جس نے کبھی صدقہ نہیں کیا اب وہ مرتے وقت صدقہ کرنے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا مرتے وقت کیا کرے گا، وہ تو دوسروں کا ہو ہی چکا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مرتے وقت صدقہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی
دوسروں کو ہبا کر دے تو ہی مثال ہے مرتے وقت صدقہ کرنے کی۔ اس لیے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف قدم بڑھاؤ، نیکیوں کی طرف آگے بڑھو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس سے پہلے کہ وعدہ الہی کی تکمیل ہونے جائے اور تو بے سر و سامان ہو جائے اور تیرے کپڑوں کو بدل کر کفن پہنا دیا جائے اور جب تجھے اس دنیا سے اٹھا کر قبر کی تاریکی میں پہنچا دیا جائے، اس وقت جب کوئی کام نہ آئے اس سے پہلے نیکیوں میں جلدی کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، آئیے صحابہ کرام کی زندگی کی طرف دیکھیے۔ صحابہ کرام اللہ اکبر اپنے دلوں میں نیکیوں کی کس قدر قدر کرتے تھے۔ اللہ الصمد، کس قدر انہیں نیکیوں کا، نیکی کرنے کا شوق تھا، اور میرے آقا کے ایک فرمانے پر، میرے آقا کے ایک حکم پر وہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ چنانچہ میں لے چلتا ہوں آپ کو تاریخ اسلام کے ایک عظیم واقعے کی طرف، جسے احد، جنگ احد کہا جاتا ہے۔ وہ احد اللہ اکبر، جس کے بارے میں ابھی آپ سن چکے، یہ دوسری جنگ ہے مسلمانوں اور کافروں کی۔ یہ جنگ احد کا معاملہ ہے۔ ایک صحابی رسول، ان کا نام ہے عمیر بن حمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کھجوریں کھا رہے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قریب سے گزرے، میرے آقا کی نظر ان پر پڑی، میرے آقا سے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس وقت اگر میں شہادت سے سرفراز ہو جاؤں، اگر میں اس وقت کافروں سے لڑتے لڑتے مر جاؤں تو یا رسول اللہ میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا جنت میں۔ یہ بھی غیب کی خبر ہے نا پیارے؟ بولو کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، یہ بھی تو غیب کی خبر ہے۔ انہوں نے سوال کیا، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے غیب کا سوال کیوں کر رہے ہو، وہ جنت میں جاؤ گے کہ جہنم میں جاؤ گے مجھے کیا معلوم؟ نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا اس وقت اگر میں کافروں سے لڑتا لڑتا مارا جاؤں، کہاں ہوگا میرا ٹھکانہ؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا جنت میں۔ انہوں نے کھجوریں چھوڑ دی، تلوار لے کر دیوانہ وار کافروں سے مقابلہ کرنے لگے، یہاں تک کہ لڑتے 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 شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرات ایک اور واقعہ جو آپ کے دل کو تڑپا دے، گرما دے۔ اللہ الصمد، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی کیسی ذاتیں ہیں۔ آج جن صحابہ کے حوالے سے یہ جس کو استنجا کا طریقہ نہیں معلوم، جسے پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں معلوم، وہ آج زبان درازی کر رہا ہے صحابہ کرام کے حوالے سے۔ وہ کان کھول کے سنیں، صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے اپنے آقا علیہ السلام پر اپنی جانیں قربان کر دی، اپنے مال قربان کر دیے، اپنی اولادیں قربان کر دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ اکبر، میرے چچا جان، ان کا نام بھی حضرت انس ہے، والد کا نام نضر ہے۔ انس بن نضر نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جو ہے غزوہ بدر میں شامل ہونے کا موقع نہیں ملا، یہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی۔ اب یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العزت نے اگر مجھے موقع دیا، میں کسی غزوے میں شامل ہوا تو اللہ دیکھ لے گا کہ میں کیسے اس کی راہ میں لڑتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس کے چچا نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، جب نقارچی نے احد کی طرف چلنے کا نقارہ بجایا، یہ اللہ اکبر سراپا تسلیم بن کر یہ حاضر بارگاہ رسالت ہو گئے اور مجاہدین میں شامل ہو گئے۔ عزیزان گرامی وقار، مجاہدین میں شامل ہوئے جنگ احد۔ اللہ الصمد۔ حضرات محترم، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ادھر سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے نظر آئے، جن کے بارے میں میرے آقا نے عشرہ مبشرہ میں سے فرمایا 10 صحابہ میں سے ایک صحابی کہ وہ جنتی ہیں، ان میں سے حضرت سعد ہیں۔ وہ آتے ہوئے ملے، کہا اے سعد چلو جنت کی طرف، خدا کی قسم مجھے احد پہاڑ کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ کہا اور تلوار لے کر دیوانہ وار ٹوٹ پڑے۔
توڑے اور خوب کافروں سے جہاد کیا، یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب ہم ان کے قریب گئے تو ہم نے دیکھا کہ نیزوں اور تلواروں اور تیروں کے 80 نشانات ان کے بدن مبارک پر۔ کتنے نشانات؟ 80 نشانات۔ حضرت انس فرماتے ہیں یہی نہیں بلکہ کافروں نے ان کی آنکھیں پھوڑ دی تھیں اور ان کے کان کاٹ ڈالے تھے، ان کی ناک اور ہونٹ کاٹ کر ان کا مسئلہ کر دیا تھا۔ ہم نے ان کو دیکھ کر یہ کہا یقیناً قرآن پاک کی اس آیت کی مصداق یہ ذات ہے، وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، یعنی مومنوں میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ کو پورا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف آگے بڑھو۔ دیکھیے صحابہ کرام کی جماعت ہے، نیکیوں کی طرف کس قدر آگے بڑھ رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی ایک جنبش لب پر یہ اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم سے تو ابھی یہ مطالبہ نہیں ہے کہ جانیں قربان کر دو، پورا مال لٹا دو وغیرہ وغیرہ، مگر اتنا ضرور ہے کہ پیارے جتنا تجھ سے ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کر لے اور نمازوں کی پابندی کر لے، قرآن پاک کی تلاوت کر لے، یتیموں کو سہارا بن، صلہ رحمی کر، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر، ماں باپ کی خدمت کر اور وقت کی قدر کر، اس لیے کہ جو وقت کی قدر نہیں کرتا وقت اس کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو تمام امت مسلمہ کو عمل کی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔